Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. رحیم تو السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان نیوی کا ای پیٹ ٹیسٹ پریپریشن۔ اس کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ کویسچن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ لوگوں کے ابھی ٹیسٹ میں انشاءاللہ بہت کام آنے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اسٹوڈنٹ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہوگی اس کی اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے۔ اس کے لیے اب یہاں پہ دیکھیں اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کیا کیا چیزیں شیئر کرنے والے۔ سب سے پہلے چیز جو آپ لوگوں کا موسٹلی سوال ہے کہ سر کیا پرسنالٹی ٹیسٹ میں اس دفعہ پوائنٹر سٹوری، پکچر سٹوری، سینٹنسز کمپلیشن یہ چیزیں ہوگی کہ نہیں۔ دوسری چیز کہ پرسنالٹی ٹیسٹ میں کیا کیا ہوگا یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا پرسنالٹی ٹیسٹ فیل ہوتا ہے کہ نہیں، اگر فیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو کیوں لیتے ہیں پرسنالٹی ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہمیں پرسنالٹی ٹیسٹ کی تیاری کرنی چاہیے، اگر جو ہے نا فیل نہیں ہوتا تو پھر یہ ٹیسٹ لیتے کیوں ہے، اس کی تیاری کیوں ضروری ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو پوری واچ کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے اس پہ آ جاتے ہیں کہ کیا پرسنالٹی ٹیسٹ میں اس دفعہ پوائنٹر سٹوری ہوگی کہ نہیں۔ اچھا، ایک اور چیز تھی جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ایگزامپل کویسچن شیئر کریں گے، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کے ڈیٹیل بھی شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو سمجھائیں گے بھی کہ اس ٹائپ کے کویسچنز ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ سر اس کی تیاری کروائے تو اس کی تیاری بھی انشاءاللہ آپ کو کروائیں گے اگر آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے تو۔ اچھا، یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ آپ پرسنالٹی ٹیسٹ میں اس دفعہ پوائنٹر سٹوری، پکچر سٹوری یا سینٹنسز کمپلیشن ہوتے ہیں، جتنی بھی اس میں مطلب جو پہلے ریٹن میں ہوا کرتی تھی وہ ہوگی کہ نہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے پاکستان نیوی کا پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہے وہ ریٹن ہوتا تھا، لیکن ابھی ای پیٹ ہو رہا ہے۔ ای سے مطلب آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا یہ ہو رہا ہے۔ اب پیٹ سے کیا بنتا ہے، پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے، نارمل پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا تھا ریٹن میں، جس میں آپ نے پوائنٹر سٹوری لکھنی ہوتی تھی۔ پوائنٹر سٹوری کیا ہوتی تھی کہ ایک لائن آپ کو بتائی جاتی تھی اور اس کے آگے آپ نے مزید سٹوری لکھنی ہوتی تھی، جیسے کہ ایک عورت آدھی رات میں، ایک لڑکی آدھی رات میں، یا ایک لڑکی جا رہی ہے، اس طرح سے ایک لڑکی باغ میں، آگے اپنے اس پہ سٹوری بنانی ہوتی تھی، یہ پوائنٹر سٹوری ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد پکچر سٹوری تھی، جو ایک پکچر آپ کو دکھایا جاتا تھا اور اس پہ اپنے سٹوری لکھنی ہوتی تھی۔ اور سینٹنس کمپلیشن مطلب آدھا سینٹنس لکھا ہوتا تھا، پورا آپ نے اس کو کرنا ہوتا تھا، انگلش میں بھی ہوتے تھے اور اردو میں بھی ہوتے تھے، یہ دونوں سینٹنس کمپلیشن کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن آج کل یہ چیز بالکل ختم کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جو ابھی آپ لوگوں کی پرسنالٹی ٹیسٹ ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوگا، ای پیٹ میں آن لائن آپ کا ٹیسٹ ہوگا، ایم سی کیوز بیسڈ ہوگا، ملٹیپل چوائس کویسچنز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو کچھ جو چوائسیز دیے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح کے اس میں چوائسیز دیے ہوتے ہیں اور اس کو آپ نے کیسے سالو کرنا ہوگا، وہ ساری آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں گے۔ لیکن اس دفعہ ایسا کوئی بھی چیز آپ لوگوں کے پرسنالٹی ٹیسٹ میں نہیں ہوگا۔ کچھ اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ سر ہمارا تو جو ہے آن لائن پرسنالٹی ٹیسٹ ہو گیا، تو جو ریٹن ٹیسٹ ہے پرسنالٹی کا وہ کب ہوگا، تو وہ ابھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف اور صرف آن لائن پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ملٹیپل چوائس کویسچنز ہوتے ہیں، یہ والا بالکل ختم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان نیوی کی طرف سے۔ اب نیکسٹ جو ہمارا سوال ہے کہ پرسنالٹی ٹیسٹ میں کیا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ تو آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ پرسنالٹی ٹیسٹ میں آپ لوگوں کے ملٹیپل چوائس کویسچنز ہوں گے، اس میں ایم سی کیوز ہوں گے، ٹھیک ہے، صرف اور صرف ایم سی کیوز ہوں گے۔ اب ایم سی کیوز کتنے ہوں گے، یہ ابھی موسٹلی یہ ٹیسٹ نیا سٹارٹ ہوا ہے، تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس جاتا ہے، مطلب اتنا نہیں، یعنی ایک دو بیچز سے ہو رہا ہے، لیکن میں نے کہا یہ اتنا مطلب ہارڈ ٹیسٹ نہیں ہوتے، تو اس لیے میں نے اس کے بارے میں اسٹوڈنٹ سے اتنا کچھ خاص انفارمیشن بھی اکٹھا نہیں کی ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں ملٹیپل چوائس کویسچنز ہو گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جسٹ ہمیں آ کے بتانا ہے، ایک دو کویسچن ہمارے ساتھ شیئر کرنے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو۔ ویسے الحمدللہ تھوڑا بہتر کافی چیزیں پتہ بھی ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ یہ کافی جگہوں پہ ہو بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نیوی میں ابھی یہ پہلی دفعہ اس طرح چینج ہوا ہے، پہلے وہ ریٹن ہوتا تھا۔ تو اس کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک دو ایم سی کیوز ہمارے ساتھ شیئر کرنے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، اور دوسرے آپ نے بتانے کہ اس میں ٹوٹل کتنے ایم سی کیوز آ رہے ہیں۔ تقریباً ملٹیپل چوائس کویسچن جو اس میں آتے ہیں نا پرسنالٹی میں 100 ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ کتنے ایم سی کیوز کتنے ٹائم میں آن لائن آتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کرنا ہے جب آپ لوگ ٹیسٹ دے جاؤ۔ جب آپ لوگوں کی یہی چیز جو ہے نا تھوڑی ہمیں
افسردہ کر دیتی ہے، کیونکہ جب آپ اپنا کام پورا کر دیتے ہو، آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں، نہ تو آپ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہو، نہ پھر آپ لوگ ہمارے چینل پہ آتے ہو۔ بے شک آپ چینل پہ نہ آئے، لیکن ایک دن نکال کے آپ لوگ ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس لازمی شیئر کیا کریں، تاکہ اپ کمنگ ڈیز میں ہماری جو تیاری ہوگی وہ آپ لوگوں کے لیے اس سے بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، کیا پرسنالٹی ٹیسٹ فیل ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال موسٹلی اسٹوڈنٹس کا ہے کہ سر پرسنالٹی ٹیسٹ کا کیا سین ہے، اس کا میرٹ پہ کتنا اثر پڑتا ہے، اس کا میرٹ میں کوئی دار و مدار یا کوئی کردار ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ سوال موسٹلی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک چیز میں نے ہمیشہ کلیئر کی ہے، کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ ویسے ہی بتا رہے ہوتے ہو، لیکن دیکھیں جب میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، جو چیز مجھے پتہ نہیں ہوتی نا، اس کا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یار مجھے اس کی نالج نہیں ہے، لیکن میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب بھی کوئی چیز شیئر کروں نا، وہ آفیشلی چیز شیئر کروں، اس کی نالج مجھے ہو یا کہیں سے میں نے نکالا ہو تو تب جا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اب اس کے علاوہ اس کے حوالے سے جو ہے نا، پرسنالٹی ٹیسٹ کے حوالے سے ویب سائٹ پہ بھی ایک کویشچن موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ پرسنالٹی ٹیسٹ میں آپ کی جانچ و پڑتال کی جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ جا رہے ہو کہ اس کے لیے آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کس طرح سے، وہ اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے کہ نہیں، کس بیس پہ کس ٹریڈ میں آپ جا رہے ہو اس کے ساتھ میچ کر رہے ہے کہ نہیں، اس کا مقصد مینلی یہی ہے۔ تو اس لیے پرسنالٹی ٹیسٹ فیل نہیں ہوتا۔ اب اس ویب سائٹ کی جو اسکرین شاٹ ہے وہ میں نے ایڈ نہیں کی ہے، اس میں کوشش کروں گا ویڈیو کے آخر میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جو اس کے حوالے سے پاکستان نیوی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہے، www.pakjoinnavy.pk پہ جو ہے وہ کویشچن موجود ہے۔ کوشش کروں گا اس کی اسکرین شاٹ آپ لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ شیئر کروں، ٹھیک ہے۔ تو پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا فیل نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، جو کہ آپ کا نیکسٹ کویشچن بھی میں نے ڈالا ہوا ہے کہ اگر فیل نہیں ہوتا سر یہ کیوں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرسنالٹی ٹیسٹ فیل نہیں ہوتا، لیکن یہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ آپ کو جانچا جا سکے، جس طرح سے ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان نیوی میں ایک ٹرینڈ نکل آیا ہوا ہے کہ اگر آپ کی انٹرویو ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا ہوتا ہے، آپ کو ٹریڈ چینج کرنے کی آفر بھی دی جاتی ہے، وہ اسی پرسنالٹی ٹیسٹ کے بیس پہ کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو کچھ پوائنٹس ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کلرز ہوتے ہیں، ریڈ، گرے اینڈ گرین، 3 کلر ملتے ہیں جس کے آگے انڈیکیٹر لگے ہوتے ہیں 1 2 3۔ اس کے حوالے سے ہماری پرانی ایک ویڈیو موجود ہے، ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، وہاں پہ آپ جا کے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہو کہ ریڈ گرین گرے کا کیا مطلب ہے، اور 1 2 3 جو اس کے ساتھ لگے ہوئے اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ پرسنالٹی ٹیسٹ کا مطلب ہے، کیونکہ مثال کے طور پر ابھی آپ ٹیکنیکل میں جا رہے ہو تو آپ سے پرسنالٹی ٹیسٹ میں جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے نا، تو اس میں ایسے کویشچن ڈالے جاتے ہیں جو کہ آپ کے مائنڈ کو ریڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ یار آپ کس قسم کے بندے ہو، اور آگے ٹیکنیکل میں آپ کس طرح سے سروائیو کرو گے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ کو کون سی برانچ دی جائے جس کے لیے آپ سوٹیبل ہوں گے، جو آپ پہ میچ کر رہا ہو، جو آپ کے سائیکی کے مطابق ہو، جو آپ کے ذہن کے مطابق ہو۔ پرسنالٹی ٹیسٹ جسٹ صرف اس چیز کے لیے لیا جاتا ہے تاکہ آپ کو جو ٹریڈ ملنی ہے وہ آپ کے سوچ کے مطابق ملے، ٹھیک ہے۔ یہ پرسنالٹی ٹیسٹ کا مقصد ہے۔ جو آپ کو جو انڈیکیٹرز ملتے ہیں اور جو کوڈ ملتا ہے گرے، گرین یا کیا کہتے ہیں ریڈ، اس کے مطابق آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب فائنل انٹرویو، سوری آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا، آپ تو نئے ہوں گے، لیکن جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب وہ انٹرویو پہ جاتے ہیں تو انٹرویور سب سے پہلے ان کو کہتے ہیں کہ یار پرسنالٹی ٹیسٹ میں آپ کا کلر کون سا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کلر کی کوڈنگ بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس ویڈیو کی، ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، وہاں پہ جا کے آپ سکتے تو کلر کوڈنگ کی اور انڈیکیٹر جو آگے لگے ہوئے اس کے مطلب آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں پاکستان نیوی ایپیڈ کے حوالے سے کہ کیا ہمیں پرسنالٹی ٹیسٹ کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے یہاں پہ آپ لوگوں کو میں ایک یہ چیز سجیسٹ کروں گا کہ بالکل آپ لوگوں کو پرسنالٹی ٹیسٹ کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ کیا ہو، دیکھیں جتنی آپ کی ایک چیز پہ گرپ ہوتی ہے نا، جتنی آپ پریکٹس کرو گے اتنی آپ کی مائنڈ میں اچھی اچھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں پرسنالٹی ٹیسٹ میں MCQs ٹائپ کویسچنز ہے، تو اس میں تو مائنڈ کی بات ہے نا، تو اس میں تو پریکٹس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کچھ اسٹوڈنٹس تو یہی سوچیں گے۔ اب میں آپ کو ایک چیز کا بتاتا ہوں، جب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے آپ اس کے حوالے سے کتنا سنجیدہ ہوتے ہو، کتنا کوشش کرتے ہو کہ میں اچھا کروں، لیکن بندے سے اچھا ہو نہیں رہا تھا اور وہ ٹائم بھی مانگ رہا ہوتا ہے، وہ آپ سے کیا کہتے ہیں پریکٹس بھی مانگ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ بار بار ایک چیز کرتے ہو نا، تو اس میں آپ کو کافی چیزیں جو ہے آسان ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے پرسنالٹی ٹیسٹ میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اس کے لیے بالکل فریش ہو جائے، اور اس میں ذہن میں آ جائے کہ یار اصل میں نے سلیکٹ کیا کرنا ہے، میں نے بات کیا کرنی ہے۔ اور جو MCQs ہوتے ہیں نا پرسنالٹی ٹیسٹ میں،
اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے، کچھ آپشنز جس کو آپ لوگوں نے بہت مشکل سے سلیکٹ کرنا ہوگا، اور وہ ابھی آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. جب کویشچن ہم ڈسکس کریں گے نا تو اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس والے ایم سی کیوز کو یا اس والے چوائس کو آپ لوگوں نے کیوں بہت کم سلیکٹ کرنا ہے، اس کی مین وجہ آپ کو بتاؤں گا. اچھا، یہاں پہ آ جاتے ہیں. ایک کویشچن جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ کس ٹائپ کے کویشچن ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ کچھ ایگزامپلی کویشچن ہے جو آپ لوگوں کو بتانے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کویشچن نمبر 1 میں ہے، میں مشکل حالات میں بھی پرسکون رہنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں پہ کہتا ہے کہ یار میں مشکل حالات میں اپنے آپ کو کام رکھتا ہوں، اپنے آپ کو جو ہے سکون میں رکھتا ہوں. تو یہاں پہ نیچے آپشنز میں دیکھیں بالکل متفق، متفق، غیر متفق، مکمل غیر متفق، کہ یار اس سوال سے میں متفق ہوں جی، میں بالکل ایسا ہی ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو مکمل متفق ہے نا، اس چیز سے آپ لوگوں نے تھوڑا دور رہنا ہے. ایک ہے مکمل غیر متفق، اس سے بھی تھوڑا دور رہنا ہے. اس کویشچن کو یا اس چوائس کو آپ لوگوں نے تب بھی ٹیک کرنا ہے جب آپ لوگوں کو لگے کہ ہاں یار یہ چیز میرے اندر بالکل کوٹ کوٹ کی ہے، یا یہ چیز نیچرلی ہے. کوشش کرنا کوٹ کوٹ کے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، یا کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے مکمل متفق اور مکمل غیر متفق جو ہے نا، یہ آپ لوگوں نے بہت کم سلیکٹ کرنے ہیں. یہ کہاں پہ آپ لوگوں نے یہ چیز سلیکٹ کرنی ہے؟ جہاں پہ آپ نیچرل کی بات کرتے ہو. نیچرل دیکھیے، انسان کی جو ایک نیچرلی عادت ہے نا کہ میں سانس لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ مثال دے رہا ہوں میں سانس لیتا ہوں، تو اس سے میں بالکل متفق ہوں، کیونکہ میں سانس لیتا ہوں. میں سانس نہیں لوں گا تو میں جی بھی نہیں سکتا. تو اس چیز پہ آپ مکمل متفق ہو سکتے ہو. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جس میں آپ مکمل غیر متفق تبھی سلیکٹ کر سکتے ہو جو نیچرل ہو، جو کہ جس طرح سے میں نے مثال دیا مکمل متفق کا، اس طرح سے غیر متفق کا بھی آپ لوگوں نے تبھی سلیکٹ کرنا ہے جب آپ کو بالکل جو ہے وہ کلیئر ہو کہ نیچرلی چیز ہے، یہ تو لازمی ہونی چاہیے اس طرح. اچھا، اب میں مشکل حالات میں بھی پرسکون رہنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے متفق پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہاں یار میں متفق کوئی بات ہے، میں اس حالات میں مطلب پرسکون رہنے کی کوشش کرتا ہوں مشکل حالات میں. تو متفق اس کے لیے سب سے بہترین آنسر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے میں دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند کرتا ہوں. اب یہ دیکھیے، یہ چیز جو ہے نا، اس پہ آپ متفق پہ ہی رہیں گے تو بہتر ہے. اب مکمل متفق پہ رہو گے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ لوگوں کو کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو نیچرل جو چیزیں ہیں نا، وہ کچھ بندوں کی بالکل مختلف ہوتی ہے. نیچرل تو نہیں، خیر کچھ عادتیں لوگوں کی بالکل مختلف ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ کام کرنا تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس بات پہ بھی آپ متفق بھی ہی رہو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد جب کوئی میرے کام پر تنقید کرے تو مجھے غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ دیکھیں، یہ نیگیٹو میں آ گیا، وہ پازیٹیو چیزیں تھی. ٹھیک ہے، اس پہ ہم متفق میں رہے. اب جب کوئی میرے کام پر تنقید کرے تو مجھے غصہ آتا ہے. آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے؟ غیر متفق کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں، آپ میں تنقید کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. کیونکہ وہاں پہ کیا ہوگا، آپ کسی ایسے ماحول میں جاتے ہو جہاں پہ نا مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، مختلف قسم کے مذاہب کے، فرقے کے، مختلف قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کی کام پہ کافی تنقید بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کام کی تعریف بھی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے آپ میں یہ سوری فار انٹرپشن، جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہو گیا. تو آپ لوگوں کو اس میں آپ کی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ میں تنقید برداشت کرنے کی مطلب وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ پہ تنقید بھی ہوگا، مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، ان کے مائنڈ سیٹ مختلف ہوں گے، تو وہاں پہ تنقید بھی ہوں گے. وہ آپ لوگوں کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کی برداشت ہونی چاہیے. تو غیر متفق پہ ہم اس پہ رہیں گے. اس کے بعد ہے میں کسی مشکل کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہمت ہار دیتا ہوں. اس سے میں کیا کروں گا؟ غیر متفق رہوں گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی مشکل کام جب بندہ سٹارٹ کرتا ہے نا، تو اس سے پہلے اس کو ہمت نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس بات سے ہم غیر متفق ہیں. مجھ میں یہ عادت نہیں ہے کہ میں جو ہے نا کسی بھی کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے غیر متفق رہوں. اچھا، اس میں ہم نے ایک کویشچن مس کیا، لیکن میں اس کا معذرت کروں گا. اگر آپ لوگ چاہتے ہو، خیر ہے، جیسا آپ کو یہاں پہ ایگزامپل ہی دینے تھے. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ سر ہمیں جو ہے نا پرسنالٹی ٹیسٹ کی تیاری کریں، تو ہم آپ کو انشاءاللہ پرسنالٹی ٹیسٹ کی تیاری کروائیں گے. لیکن وہ آپ لوگوں کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ مجھے کمنٹ سیکشن میں کتنے وہ
کمنٹس آتے ہیں کہ سر ہمیں تیاری کروائے. اگر آپ لوگوں کو انشاءاللہ تیاری کی ضرورت ہے اس کی تو انشاءاللہ میں آپ کو لازمی کرواؤں گا. تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتانا ہے. اور یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے. اور مزید اگر آپ کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے, کوئی بھی انفو چاہیے, تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو. اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, نہیں پتہ ہوگا تو کہیں سے پتہ کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن نکال کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہاں ایک چیز میں نے ایک بتائی تھی, سوری میں معذرت کروں گا, میں بھول گیا تھا کہ پرسنالٹی ٹیسٹ کے حوالے سے جو کویشچن موجود ہے ویب سائٹ پہ, اس کا اسکرین شاٹ شیئر کروں گا, تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ. اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے. جسٹ میں نے جیسے کہا تھا کہ یار ویب سائٹ پہ موجود ہے, ابھی میں معذرت کروں گا, مجھے فی الحال ویب سائٹ پہ وہ نہیں ملا, لیکن جیسے ہی ملے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنے چینل پہ وہاں پہ شیئر کروں, یا ایز اے پوسٹ آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب پہ شیئر کر دوں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ میں یہ لازمی شیئر کروں گا. لیکن مزید یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کو ختم کروں گا. اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.